مگر ان پولیس والوں کی حالت دیکھ نہ جانے کیوں پریسا کو ان پر رحم آیا تھا۔ شاویز سکندر مر چکے ہیں، شاید وہ چھوڑ دو انہیں۔ پریسا اس کے پاس آتے چلائی تھی، مگر شاویز سکندر کے کان پر تو جوں تک نہیں ڈنگی تھی۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ ان دونوں نے پریسا افندی پر بری نظر ڈال کے گناہ کبیرہ سرزد کیا تھا۔ پریسا کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب پریسا اس کے قریب آتی اس کا بازو تھام کر اسے اپنی پوری طاقت لگاتے اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ شاویز سکندر، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہر وقت ہر جگہ اپنی درندگی دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ مر چکے ہیں، کیوں مارا تم نے انہیں؟ کیوں آئے ہو تم یہاں میرے پیچھے؟ تم تو شدید نفرت کرتے ہو نا مجھ سے، تو پھر کیوں ہر بار پہنچ جاتے ہیں مجھے بچانے؟ بولو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ پریسا اس کے سینے پر مکے برساتے اس شخص کے لیے اپنے دل و دماغ میں موجود ساری فرسٹریشن و غصہ نکالتے چلی گئی تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں نہیں دیکھ پاتی تھی کہ جس جگہ سے اس نے شاویز کا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا وہیں شاویز کو گولی لگی تھی۔ وہ اس وقت شاویز سکندر کو اپنے سامنے دیکھے اس قدر غصے میں تھی کہ اسے شاویز کے بازو پر نمی کا احساس بھی نہیں ہو پایا تھا۔ مگر شاویز سکندر اس کے منہ سے نکلے الفاظ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ پریسا کی کمر میں سختی سے بازو حمال کرتا وہ جارحانہ انداز میں اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، کیونکہ تم سے نفرت کرنے کا، تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق صرف اور صرف شاویز سکندر کے پاس ہے۔ جو بھی تم پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا ایسا ہی عبرتناک انجام ہوگا۔ شاویز اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ وحشت میں ڈوبی نظریں گاڑے بولا۔ پریسا کو ساکت کر گیا تھا۔ یہ کیسا اقرار تھا اس شخص کا؟ یہ شخص خود تو پاگل تھا ہی، مگر آہستہ آہستہ اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں شاویز سکندر، نہ ہی تم جیسے انسان کو میں خود پر کوئی حق دیتی ہوں۔ تم جیسے وحشی درندے ساری زندگی اکیلے ہی رہتے ہیں۔ تم نے دل توڑا ہے میرا، تم بھی اب ساری زندگی تڑپو گے، تب تمہیں احساس ہوگا دل ٹوٹنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑے ظالم اور احساس سے عاری بے پرواہ شخص کا یہ خوبرو مغرور چہرہ نوچ لے جس نے اپنا جلال صرف انداز اپناتے اس کا دل مسل کر رکھ دیا تھا۔ شاویز اس سے پہلے کہ اس کی اتنی سنگین دل چیرتی باتوں کا کوئی جواب دیتا، اسے دور سے پولیس کی گاڑی اسی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ اگر ذرا بھی چلائی تو میری اصل درندگی تم تب دیکھو گی، اور یقین کرو اگر شاویز سکندر اپنی کرنے پر آ گیا تو تمہیں تمہارا پورا افندی خاندان بھی مجھ سے نہیں بچا پائے گا۔ اسے آواز مت نکالنا۔ شاویز اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتا جنگل کی جانب نکل گیا تھا۔ پریسا جو گھبرا کر واقعی اس کی اس حرکت پر جی جان سے کانپ اٹھی چلانا چاہتی تھی، اس کی ابھی دی گئی دھمکیوں کا خیال آتے ہی اس کی آواز حلق کے اندر کہیں گم ہو گئی تھی۔ پریسا مسلسل خود کا آزاد کروانے کے لیے اس کی کمر پر مکے برساتی اس پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی، مگر شاویز کی رفتار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ جنگل میں بہت آگے آ کر رکتے اس نے پریسا کو نیچے اتارا تھا۔ اس کا خون بازو سے بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ تکلیف تو اس نے ہمیشہ کی طرح ضبط کر رکھی تھی، مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پریسا کے پاس سے ہوتا ایک درد کے تنے کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھا آنکھیں موند گیا تھا۔ جنگل میں چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند کی روشنی گھنے درختوں کے بیچ بہت مشکل سے بہت تھوڑی مقدار میں پہنچ رہی تھی۔ پریسا نے موبائل کی ٹارچ آن کرتے شاویز کو دیکھا تھا، مگر جیسے ہی پریسا کی نظر اس کی کوہنیوں تک فولڈ کے بازو سے نکلتے خون پر پڑی، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنی چیخ روک پائی تھی۔ یہ خون اب بھی نہیں نہ جانے کس وقت کا ایسے ہی بہہ رہا تھا۔ شاویز سکندر کا سفید چہرے میں گلتی زردیاں دیکھی پریسا کا دل خوف اور تکلیف کے مارے کانپ گیا تھا۔ اپنے محبوب ترین انسان کی اس تکلیف پر اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ایک بار پھر سے جاری ہو چکی تھی۔ جب اسی لمحے شاویز نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر جیسے ہی دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں سیاہ شال کے حال میں مکید دودھیا چہرہ آنسو سے معطر ہوتا مزید نکھر گیا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں کے سوجے پپوٹے اس لڑکی کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے شاویز کی دل کی دنیا تہ و بالا کر کے رکھ دی تھی۔ یہاں آؤ، میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیسٹ شاویز سکندر اس وقت پریسا افندی کی قربت سے شدید خوف زدہ ہو چکا تھا، مگر دل کی فریاد ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پوری استحقاق سے دینے والے حکم پریسا کب کپا کر رہ گئی تھی۔ ہبا ہاضم کی سینے سے لگی
کھڑی تھی جب حازم نے اس کی کلائی دبوئی تو اسے خود سے جدا کر دیا تھا۔ ہبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حازم کا یہ جارحانہ انداز دیکھا تھا۔ ایس پی ہبا امتثال، جس شے کو پانے کے لیے میں نے اپنے سگے چچا کو نہیں چھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے پر میں یہ سب چھوڑ دوں گا؟ تم اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں مجھے۔ تمہیں کیا لگا تم سے محبت کی خاطر لوٹا ہوں میں؟ تمہارے پاس اتنا مرا جا رہا تھا تمہاری محبت میں۔ اگر مجھے تمہاری محبت میں لوٹنا ہوتا تو اس وقت لوٹا جب تم میری موت کی خبر سے ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ لیکن آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں تمہیں صرف استعمال کر رہا تھا اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ تم میرے مشن کی کامیابی تک پہنچنے کی ایک بہت اہم کڑی ہو میرے لیے۔ حازم آنکھوں میں نفرت کے رنگ بڑے، چہرے پر تضحیک اور طنز بڑے توسع لیے بولتا، ہبا کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ ہبا کے ہاتھ سے گند چھوڑ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حازم کے الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ چکے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ تم نے بابا کو قتل کیا؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اتنے شفاق نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم تو انہیں اپنے سگے باپ کی طرح چاہتے تھے نا؟ ہبا بامشکل خود کو بول پانے کے قابل کرتی نفی میں سر ہلاتے بولی۔ باپ کہتا تھا مگر وہ میرے باپ تھے نہیں، میری راہ کا کانٹا بن گئے تھے، اسی لیے اپنے ہاتھوں سے مار دیا انہیں اور ان کی گاڑی کو آگ لگا کر جلا دیا۔ حازم بے رحمی سے بولتا، ہبا کے دل کے ٹکڑے کٹ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا حازم ایسا کچھ کر سکتا، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت اور چہرے کی صفاگی بتا رہی تھی کہ وہ ایسا کر چکا ہے۔ وہ اس کے قریب آتی اس کی گردن اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ حازم بنا کوئی مزاحمت کی ساکت کھڑا رہا تھا۔ وہ بس ان آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے اس ظالمانہ انکشاف کے بعد اسے واضح طور پر نظر آ گئی تھی۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے حازم سالار۔ اگر تم واقعی میرے بابا کے قاتل ہو تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے جان لوں گی تمہاری، مگر میرا دل اب بھی گواہی دے رہا ہے۔ تم اتنے شفاق نہیں ہو سکتے۔ میں اتنے برے انسان محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی ریزن کی وجہ سے تم ایسا کرنا پڑا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوا نا تو اب تک تم نے ایس پی ہبا امتثال کی محبت دیکھی ہے، اب آگے تم میری نفرت دیکھو گے۔ تمہارے پورے گینگ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گی۔ میر حازم سالار، ہبا اسے لال بیگی اذیت بڑی آنکھوں سے وارن کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہبا حازم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہبا کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ تھکن سے چور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا، مٹھیاں سختی سے باندھا اپنا اضطراب دور کرنے لگا تھا۔ بے خوف و خطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت ہمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کی بوجھ سے باری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بے رحم گرفت سے اب محروسہ کو شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ شاید چوریوں کے کچھ ٹکڑے اس کی شاہ کو زخمی کر گئے تھے، مگر ہمدان صدیقی کو اس کی خوش لبا حسن کی رعنائیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس کی باہوں میں مقید لڑکی اس کی محبوبہ نہیں بلکہ سب سے بڑی دشمن تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، محروسہ دھیرے سے کسمسائی تھی۔ وہ مزید ہمدان صدیقی کی یہ جان لیوا قربت اور چہرے کو جلساتی گرم سانسوں کی تپش برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی قرابہ ہمدان کا فسو ٹوٹا تھا۔ وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے محروسہ کو کسی اچھوت شے کی طرح خود سے دور جھٹکنا چاہا تھا جس پر محروسہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور اگلے ہی پل ہیلز پر اپنے توازن برقرار نہ رکھ پاتے وہ زمین بوس ہوتی۔ ہمدان اسے گرتا دیکھ ایک بار پھر بے احتیاطی کے عالم میں اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، اس کے کلائی کے سامنے ہمدان کے ہونٹوں سے بے ساہتا نکلا تھا۔ جبکہ محروسہ نے بے یقینی میں غوطہ زن ہوتے ہمدان صدیقی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس سے جتنا خوفزدہ تھی، ہمدان کا رویہ اتنا ہی نارمل اور نرمی بڑا تھا۔ محروسہ کی حالت زیادہ خراب اسی بات پر ہو رہی تھی، بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ ہمدان اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھتا محروسہ کو نئے اعضاء میں ڈال گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اسے تو لگا تھا ہمدان اس کے آگے آج اس کی اصلیت کھول کر اسے کوئی نئی سزا دے گا، مگر اس وقت ہمدان صدیقی تو الگ ہی انداز اپنائے ہوئے اس کی جان نکالنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ جی، یہ اس ٹھڑ کو کیا ہو گیا؟ اس خلوص کو کیا ہوگا؟ یہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ میں جانتی ہوں میں اسے کسی بھی روپ میں اچھی نہیں لگتی، پھر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس میں بھی اس ایس پی کی کوئی چال ہے؟ کہیں یہ ابھی ہی تو مجھے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ ہمدان کا اتنا اچھا انداز محروسہ سے ہضم ہو پانا مشکل تھا۔ مجھ سے بیڈ پر بٹھاتا خود سائڈ
دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ اس کے سامنے جا بیٹھا۔ محروسہ کی دھڑکنیں اگلے پل ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہمدان نے جیسے اس کے ہاتھ کو تھاما، محروسہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ محروسہ کے روح میں جس بے باکی کا اظہار کرتی آئی تھی، اس کا خروش ایس بھی شاید آج ان سب باتوں کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی یہ حرکت ہمدان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ہمدان اس کے میک اپ سے سجے دلکش چہرے پر نگاہیں گاڑتے درمیانی فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ پریسا کو لگا تھا ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی یا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہمدان صدیقی کی سحر انگیز شخصیت کا سحر اسے آہستہ آہستہ اپنے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ مسز ہمدان صدیقی، اب آپ پر آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی حد بندی بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس ایک حرکت کے سنگین نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہمدان ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک میں پڑی نتھ کھول چکا تھا جو اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتی ہمدان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کے لمس پر محروسہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ خود کو اس سب کے لیے بالکل بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے بے رحم اور بے حس دشمن جاں کی ان عنایتوں کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ عین موقع پر دشمنوں کی چال پلٹ کر رکھ دینے والی اس وقت پوری طرح سے گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ہمدان پورے انہماک کے ساتھ اس کی دودھئی کلائی کو تھامے اس پر دوا لگا کر اب بینڈیج کر رہا تھا، جبکہ محروسہ بےخودی سی یک تک اسے تکتے گئی تھی۔ کھڑے، دلکش، نقوش، ہر وقت غصے سے لبریز بری آنکھیں اور سلوٹوں بڑی کشادہ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال۔ وہ آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس محروسہ کے پہلو سے گائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی عنایت رہی صحیح کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج ہمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس محروسہ کے پہلے سے گائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی صحیح کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج ہمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ میں چینج کرنا ہے۔ محروسہ کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ وہ مزید ایک اس شخص کے سامنے بیٹھ پانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مگر میں نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی، ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ ہمدان تو جیسے آج اس سے ہر بدلہ لے لینا چاہتا تھا۔ آج ہمدان صدیقی کے میدان میں آتے ہی محروسہ کمل حوصلہ ہو چکی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے۔ محروسہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہمدان اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ توازن برقرار نہ رکھ پاتے سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ ہمدان اس کے گرد بازو حمال کرتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے کی بندیا کو چھوتے ہمدان اس کے لال پڑتے چہرے کو تکتے جا رہا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس محبت کو اب تک ایسے ہی استعمال کرتا آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی محبت کو کھیل سمجھ کر کھیلنے والا خود کتنے بڑے درد کا شکار ہونے والا تھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں اس لباس میں تھاکی ہوں، اس لیے ہمدان کی گرم سانسیں اپنے کان کے لوبا محسوس کرتے محروسہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آر یو شور؟ یہی بات ہے۔ ہمدان کا انداز گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ محروسہ جنید کا سوچتے بہت تکلیف میں تھی۔ ہمدان صدیقی سے اس کی زندگی کے اتنے اہم دن پر بھی اتنی اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ محروسہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ محبت آپ کے ہر مرحلے کا مداوع کر دیتی ہے، مگر اس کی محبت اس سے دوہرے عذاب سے گزرنے کا باعث بن رہی تھی۔ جی، محروسہ بامشکل بول پائی تھی۔ وہیں دوسری جانب ہمدان صدیقی بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو اس پری پیکر کی دلکشی اور مسحور کن خوشبو میں کھونے سے نہیں بچا پا رہا تھا خود کو۔ اس کی باہوں میں مقید یہ حسین لڑکی اس کی شریک حیات تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس پر قانونی اور شرعی حق رکھتا تھا۔ ہمدان صدیقی جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی خود کو اس وقت اس حسن کی مورتی کی تابکاریوں سے خود کو نہ بچا پاتے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ محروسہ اسے اس عمل کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لرزے وجود کے ساتھ اس کا گریباں سختی سے دبوچ گئی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسلے تھے۔ نمی کا احساس ہوتے ہمدان دور ہوتا جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ حرکت سرزد کر گیا تھا جو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمدان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو اپنا لمس کیسے بخش سکتا تھا
جو اس کے دشمن تھے۔ اسی لمحے حمدان کا فون بجا تھا۔ تم چینج کر لو جا کر، حمدان اپنی مٹھیاں سختی سے بینتا اسے سرد تاثرات کے ساتھ وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ محروسہ حمدان صدیقی کو واپس اپنے اصلیت روم میں آتے دیکھ پھیکا سا مسکراتے اس کے پاس اٹھ گئی تھی۔ وہ بنا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کرنی تھی، مگر خازم سے بات کرتے جو خبر اسے ملی تھی، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ حمدان صدیقی کی صفاقی کی وجہ سے اس کا بائیوں جیسا ساتھی دوست بہت زیادہ خون بہچانے کی وجہ سے کومے میں جا چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم تھے۔ محروسہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے سور بہہ نکلے تھے۔ ایک بار پھر ان کے بلیک اسٹار کو بہت گہری چوٹ پہنچی تھی۔ ان کے نہایت ہی قریبی آدمی کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ محروسہ کو اس وقت حمدان صدیقی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا ایک پل کے لیے تو اس شفاق اور بے رحم شخص سے اپنے بے قصور ساتھی کا بدلہ ضرور لے، مگر وہ دل کے معاملے میں اتنی بے بس تھی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے چاویز اور حاسم کے غصے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، جو جنید کی حالت دیکھ غصے میں حمدان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ تینوں کبھی بھی آمنے سامنے آتے۔ چاویز کو گولی لگی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر حاسم اور محروسہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر حمدان صدیقی کی پوری فورس بھی ایک ساتھ لگ جاتی تب بھی چاویز سکندر تک پہنچ پانا اور اسے گرفتار کر پانا ناممکن تھا۔ اس لیے وہ چاویز کی جانب سے مطمئن تھے۔ جہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شہر سے بے خوف رہنے والا بلیک اسٹار 20 سکندر اس وقت پریسا فندی کی قوت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر دل کے فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پریسا کپکپا کر رہ گئی تھی۔ پریسا ہمیشہ خون سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز خون میں لت پاتے دیکھی تھی اس نے، جس کے بعد سے وہ خون دیکھ اپنے حواس قائم نہیں رکھ پاتی تھی۔ چاویز سکندر سے ہوئی اس کی پہلی ملاقات بھی کچھ ایسی تھی، مگر اس وقت وہ چاویز سکندر کا خون دیکھ ڈری نہیں تھی، لیکن اس کی فکر سے دل کانپ گیا تھا۔ جس طرح اس کا خون بہہ رہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پریسا ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے اس کے قریب گئی تھی، جو اب دوبارہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اس سے یوں آنکھیں بند کرتے دیکھ پریسا کو تشویش ہوئی تھی۔ چاویز کے قریب آنے پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی شال کا ایک بڑا سا حصہ لے کر اسے پھاڑ کر چاویز کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ زخم کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ پریسا نے اسے پکارا تھا، لیکن وہ بنا اسے کوئی جواب دیے ایسے ہی آنکھیں بند کیے رہا تھا، جو بات پریسا کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل چاویز کے قریب بیٹھے اس کا بازو اپنے گداز ہاتھوں میں تھام کے تھی، اس کے شرٹ کو زخم والی جگہ سے اوپر کرتے ہوئے لمحے بھر کام کر رہ گئی تھی۔ پوری جگہ لال ہو چکی تھی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ پریسا نے اس کی تکلیف میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ جھک اپنی شال اس کے سر پر کس کے باندھی تھی۔ اچھی طرح سے باندھتے خون رک چکا تھا۔ پریسا نے نگاہیں موڑ کر چاویز کی جانب دیکھا تھا، جس کی گردن ایک جگہ ڈلکی ہوئی تھی۔ اس کا بازو بھی بے جان سا محسوس ہوا تھا۔ یہ دیکھ اس انہونی کے خوف سے پریسا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چاویز سکندر، تم ٹھیک ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ پریسا اس کا کندھا ہلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی تم؟ میں جانتی ہوں بہت بری لگتی ہوں تمہیں، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تم، مگر اس کے لیے مجھے خود سے دور رکھو نا۔ خود کیوں آنکھیں موندے ہوئے ہو؟ تم تو سب کچھ کر سکتے ہو نا، ہر شے پر اختیار ہے نا تمہارا، تو اب کیا ہوا خود پر ہی اختیار کو بیٹھے؟ چاویز سکندر، مجھ سے چاہے جتنی مرضی نفرت کرو، مگر خود کو تو اذیت میں مت رکھو۔ نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں ایسے۔ پریسا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے کندھے سے سر ٹکائے اس کے قریب بیٹھی، زارو کتا روتی بس کسی بھی طرح اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یہاں چاویز کی مدد کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس شخص کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہوش سے بیگانہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات اشکار کرتی اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کسی سے مدد مانگنے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا تھا، جب اسی لمحے اسے اپنی کمر پر چاویز کی بازو کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر چاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس سے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسا بے خوف کے عالم میں اس کے چہرے کو چھوتے بولی تھی، جس کی وحشت ناک آنکھیں اس کے صبیحہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ تمہیں کیا لگا؟ چاویز سکندر اتنی آسانی سے یہ دنیا چھوڑے گا؟ ابھی تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں ہوں میں تم لوگوں کو۔
اور ہاس کا تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ شاویز اس کی تھوڑی کو گرفت میں لے کر چہرہ اپنی جانب موٹے بے لچک انداز میں بولا تھا، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے میرا؟ کیوں تم مجھے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ میری محبت کو میری سزا بنا دیا ہے تم نے۔ پریسا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری سب سے بڑی قصور وار تم ہی ہو پریسا پاندی۔ ابھی تو تم نے میری ایک ایک اذیت کا حساب سود سمیت ادا کرنا ہے مجھے۔ تمہاری یہ طرف کتنا سکون دیتی ہے مجھے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہاری یہ گرتے آنسو میرے اندر لگی آگ میں کمی لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ شاویز شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوتے آگ اگلتے لہجے میں بولتا۔ پریسا کو اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اسے دور ہونا چاہا مگر اس سے پہلے ہی شاویز اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کرتا اس سے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ ایک کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے، پھر یہ کیسا ڈر پریسا باندھی؟ تم جانتی تھی نا انسان نہیں ایک وحشی درندہ ہوں، تو کیوں کی مجھ سے محبت؟ تمہاری قصور تم خود ہو، میں نہیں۔ میں شروع سے ایسا ہی ہوں، ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا۔ جذبات اور احساسات سے آری بلیک سٹار کا لیڈر بلیک بیسٹ، جو انسان نہیں ایک درندہ ہے جس سے محبت کر کے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے۔ شاویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تک کر گیا تھا، اتنا کہ پریسا کا اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جلسا محسوس ہوا تھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے شاویز سکندر، جب تمہیں محبت کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی مجھے کب اور کیسے تم سے محبت ہوگی، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تمہیں بھی ایسے ہی کسی سے محبت ہوگی۔ تب تمہیں محبت کے درد کا اندازہ ہوگا اور تمہیں احساس ہوگا میرا دل توڑ کر تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، مگر تب تمہارے پاس میں نہیں ہوں گی۔ پریسا اسے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی شاویز سکندر کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بد دعا دے رہی ہو؟ شاویز سکندر کی نگاہیں بس اس کے آنسو اور لرزتے کامتے ہونٹوں پر تھی۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہارا یہ تکبر اور غرور محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا۔ پریسا اس کے وجیہہ نقوش کی جانب دیکھتے اذیت سے بولی تھی۔ اس شخص کو اس نے دل اور جان سے چاہا تھا مگر یہ شخص اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس انسان کو وہ شدت سے چاہتے تھے، اپنے قریب دیکھنا چاہتے تھے، وہی اسے چھین لیا جاتا تھا۔ شاویز سکندر کبھی اپنی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنی عزیز جان چیزوں اور انسانوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کرتی پریسا کو لمحے بھر کے لیے نروس کر گئی تھی۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے بات کے اختتام پر شاویز سکندر کی آنکھیں مسکرائی ہوں، مگر یہ سب لمحے کے 1,000ویں حصے میں ہوا تھا کہ پریسا سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ اس کا کوئی وہم اور اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈال کے اس کا 1000 ٹوٹی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاویز سکندر کی عزیز جان ہستیوں میں شامل نہیں تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے شاویز بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بنا مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے اس ایری سے نکل آیا تھا۔ جنگل کراس کر کے پچھلی روڈ پر آتے ہی وہاں اس کے آدمی گاڑی لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتے ہوئے تھے۔ پریسا شاویز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہی نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ شاویز سکندر ان آنسو کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پریسا غصے میں سفیان سے نکاح کرنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر کل متوقع نکاح کا سوچ اس سے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی افندی مینشن سے کچھ فاصلے پر قدرے تاریک حصے میں روک کی گئی تھی۔ پریسا گاڑی کے رکتے ہوش میں آتے بنا شاویز کی جانب ایک نظر بھی ڈالے باہر نکل گئی تھی۔ شاویز سکندر مٹھیاں بیچے بہت غور سے اس لڑکی کا یہ اگنور کیا جانا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پریسا گیٹ کے سامنے پہنچی، اندر سے سفیان باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ شاویز کی نگاہیں اسی منظر پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب سفیان نے پریسا سے کوئی بات پوچھتے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو تھاما تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اسی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز سکندر آگ اگلتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پریسا نہ جانے کس غصے کے تحت سے شاویز کو تیش دلانے اور دکھانے کے لیے سفیان کا ہاتھ تھامتی ذرا سا اس کے قریب ہوئی تھی، اور بس یہاں شاویز سکندر کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے آگے بیٹھے گارڈ سے بندوق کھینچتے وہیں بیٹھے سفیان کے اسی بازو پر فائر کیا تھا جس سے اس نے پریسا کو تھام رکھا تھا۔ شاویز کی اس حرکت کا تصور پریسا وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سفیان کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ اس نے گھبرا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو آگ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ پریسا نے الجھن بڑے انداز میں یہ دیکھا تھا، اس کا دماغ پوری طرح سے گم چکا تھا۔
شاہبیز کا اندر آہر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میم، آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا۔ اس ٹائم ان کے موبائل پر جو ریکارڈ نکالا گیا اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے حازم سالار سے کے نمبر پر ہی کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی جلی ہوئی لاش ملی ہے اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر تھے۔ انسپیکٹر کپور نے اس کے کہے پر اے ٹو زی اپنی کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی ہبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹی محسوس ہوئی تھی۔ اسے حازم کا کہا ساتھ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ محروسہ چینج کر کے سیاہ شیفون کا سادہ سا سوٹ زیب تان کر کے خود کو اس بھاری بھرکم لہنگے سے آزاد کر گئی تھی۔ ہمدان صدیقی کا کچھ دیر پہلے والا روپ دیکھ اس کا دل چاہتا یہی اس کشادہ واش روم کے کونے میں رات گزارے۔ وہ ہمدان صدیقی کا جلاد والا روپ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر اس کا یہ مہربان انداز نہیں جو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل کیسے پاگل تھا ہمدان صدیقی کے لیے۔ اگر وہ اس کے نرم رویے کے آگے اپنا سب کچھ وار کر کچھ الٹا سیدھا بول جاتی تو بہت سارا نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ خود کو کبھی نہیں معاف کر پاتی۔ جنید کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا ایسا محاذ مشاویز کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصدق مایوسہ باہر نکلی تھی۔ پورے روم میں نظر ڈالتے اس نے سکون کی سانس ہانچ کی تھی، کیونکہ ہمدان وہاں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن چند قدم آگے بڑھاتے ہی اس کی داڑھ پر مایوسہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ٹیرس کی جانب دیکھا تھا، جس کے پردے گرے ہوئے تھے، مگر اس سے ہمدان کی کسی پر غصے سے برسنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس غصے کی وجہ کیا تھی، اسی لیے ہمدان صدیقی اس پر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا، کیونکہ اس کی فیلو لیڈر نے جا کر اس کے خلوص پولیس والے کا عین خراب کر دیا تھا۔ مہروسہ جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھتی، کمبل کھول کر اپنے اوپر لپیٹتی بیڈ کے ایک کونے پر دراز ہو چکی تھی۔ اس نے کمبل سر سے پیر تک اوڑھ رکھا تھا، اس کا ایک بال تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، جب کچھ لمحوں بعد اسے ہمدان کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ کمبل کے اندر وہ آنکھوں اور مٹھیوں کو سختی سے بینچے ہوئے تھی۔ اسے ہمدان بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھا محسوس ہوا تھا۔ مہروسہ زندگی میں آج تک کبھی اتنی نہیں گھبرائی تھی جو حالت اس کی اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ہمدان صدیقی اس وقت اسے یاد نہ ہی کرے تو ٹھیک تھا، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ مہروسہ کی نہیں سن گئی تھی اور ہمدان صدیقی اگلے ہی لمحے اسے کمبل کے اوپر سے تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مہروسہ نے ہونٹوں کو سختی سے میٹتے منہ سے برآمد ہوتی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ اس کے ایک بار کھینچنے پر مہروسہ سیدھی اس کے سینے پر آ گری تھی۔ مہروسہ اس کے ساتھ گرفت سے ہی اس کا غصہ سمجھ پا رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی نیند آ گئی تمہیں؟ مجھے تو ابھی بہت ساری باتیں کرنی تھی تم سے۔ ہمدان کروٹ بدلتے اسے اپنے بازو پر لٹاتا خود ذرا سا اوپر ہوتا اس کو کمبل میں چھپا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ بنا میک اپ کے صاف شفاف دودھیا چہرہ بے پناہ دلکشی بڑے نقوش، بلا شبہ وہ ایک بے حد حسین تھی۔ ہمدان اس بات سے انکار نہیں کر پایا تھا، مگر اس وقت اندر سے وہ جس قدر غصے سے بھڑک رہا تھا، اس سے مہروسہ کی یہ خوبصورتی بھی بہت زیادہ بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے مہروسہ کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو ہارتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہر بار وہی اس کی ہار کا باعث بن رہی تھی۔ جی مجھے نیند آ رہی ہے، مہروسہ اس کی جلساتی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر برداشت کرتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس سے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ آخر ہمدان صدیقی کے سامنے اسے ہو کیا جاتا تھا، اس کی محبت اسے اتنا کمزور کیوں کر دیتی تھی۔ لیکن اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تم اب صرف میری ہو، تمہاری ایک ایک عمل پر تم سے زیادہ میری مرضی چلے گی۔ یہی ہمدان صدیقی کی محبت ہے جسے اب برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ ہمدان اس کی آنکھوں میں جانگتا مانی ہیزی سے بولتا، اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر چمکتے سیاہ تل پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا، جبکہ مہروسہ اس کے اس جارحانہ لمس پر بالکل بھی اختیار نہیں تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میتے اپنی منتشر ہوتی سانسوں اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کا اعتدال پر لانا چاہا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ ہمدان جس نے عمل کسی بھی محبت بڑے جذبے کے تحت نہیں بلکہ مہروسہ کو صرف اس سے خوفزدہ کرنے کے لیے کی تھی، تاکہ اس کے اندر سے گھبرا کر اپنا سچ خود ہی اپنے منہ سے اگل دے، مگر مہروسہ کے اس قدر قریب آنے پر اس کے اپنے دل کی دھڑکنوں کا ساز بدلنے لگا تھا۔ اس کی فیلنگ کو استعمال کر کے اسے ہی گرنا چاہتا تھا،
مگر محروسہ کا خوشبو میں مہکتا نازک وجود ایس پی حمدان صدیقی کا گہرا امتحان لے گیا تھا۔ حمدان نے نگاہیں جھکا کر محروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں میں لرزی پلکوں، کپکپاتے ہونٹوں اور دہکتے گالوں کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حمدان صدیقی کو اپنا دل اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً محروسہ کو خود سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ محروسہ نے سوکھا سانس لیتے آنکھیں کھولی تھی۔ تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ حمدان سائڈ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا ٹائلس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی محروسہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ محروسہ اس کا لال چہرہ اور ضب سے بنچے ہونٹ دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ ایس پی صاحب کب تک اپنے دل پر ایسے ہی نفرت کے پہرے بٹھائے رکھیں گے؟ جیسے باقی سب مشنز میں آپ ہارے ہیں، ویسے ہی آپ کو محروسہ کمل کی محبت کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ محروسہ اس کی کیبل سمندی سر تکیے پر ٹکا دے کھل کر مسکراتی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ میم، آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا ہے اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے ہاضم سالار کے ہی نمبر سے کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہاضم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی ہی جلی ہوئی لاش ملی تھی اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر تھے۔ انسپیکٹر غفور نے اس کے کہے پر A to Z اپنے کی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی ہبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ہاضم کا کہا سچ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ مسنگ ہے ہبا انسپیکٹر وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اس کا دل ہاضم کی کہی بات ماننے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت تھا، سپاہ خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا شوہر اتنا بے رحم اور بے حس نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے کاموں میں پڑ چکا تھا، مگر وہ اتنا بے ضمیر بالکل بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ جیسے چچا کو مار دیتا۔ ہیبا کچھ دیر بیٹھی سیٹ کی وجہ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہی تھی۔ جب کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے پر پہنچی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ تشریف لائیے ایس پی ہبا۔ وہ سیدھی کمشنر سر کے آفس میں پہنچی تھی، جن تک اس کے واپس لوٹ آنے کی اطلاع تو پہنچ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے جانتے تھے اس کیس کو سالو کرنا ناممکنات میں سے تھے۔ وہاں کے مڈیرے کسی کو اپنے علاقے میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ انہیں تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہبا زندہ بچ کر کیسے واپس لوٹ آئی تھی۔ سر، میں اپنا مشن پورا کیے واپس لوٹ آئی، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت خود کو مینٹلی سٹیبل نہیں رکھ پا رہی، مجھے کچھ وقت لیے چھٹیاں چاہیے۔ ہبا کی بار بار کمشنر صاحب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان کے ادارے کی سب سے قابل افیسر میں سے تھی۔ اس کا تھکا تھکا سا اداس چہرہ دیکھ وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہے ایس پی ہبا، آپ اپلیکیشن دے دیں۔ آپ نے جب سے یہ فیلڈ جوائن کیا ایک بار بھی چھٹیاں نہیں لی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں۔ کمشنر صاحب کا رویہ ہمیشہ ہبا کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا۔ انہیں اپنی یہ قابل افیسر بہت عزیز تھی۔ ہبا ان کی بات پر مروتاً مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پہلے وہ بھی خود کو بہت قابل افیسر ہی سمجھتی تھی، مگر ہاضم والے واقعے کے بعد اسے اپنا آپ اس پوسٹ کے لیے بالکل ناقابل لگنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو لڑکی اتنے سالوں تک اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے مرا ہوا تصور کرتی رہی تھی، جو اتنے سال اپنی مدد نہیں کر پائی تھی، وہ بلا دوسروں کی کیسے کرتی۔ ہبا بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اس کی ماما صبا اسی کی منتظر تھی۔ ہبا، تم نے اس طرح اچانک پیکنگ کرنے کو کیوں بولا؟ ہم کہاں جا رہی ہیں؟ نجمہ بیگم حیرت کا اظہار کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں نے پیکنگ نہیں کی ہوگی۔ ہبا ٹیبل پر پڑا نجمہ بیگم اور صبا کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتی ان دونوں کی جانب سے مڑی تھی۔ ہبا، میں کچھ پوچھ رہی تم سے، اور یہ موبائل کیوں لیے تم نے؟ نجمہ بیگم اپنی سر پھری بیٹی کو یہ سب کرتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ سوری ماما، میں ابھی آپ کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی فکر ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، اور یہ موبائل لینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے سے رابطہ نہ کر سکیں۔ ہبا کی بات سن کر نجمہ بیگم مزید پریشان ہوئی تھی، مگر اس کے دو ٹھک انداز پر وہ بنا کچھ بولے صبا کو بھی اوپر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ صبا ہبا کا جلالی روپ دیکھتی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صبا ہاضم کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر نہ تو لینڈ لائن سے رابطہ کر پائی تھی، نہ کسی اور طریقے سے۔
اور ناچار انہیں ہبا کی بات مان کر گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ ہبا کو اچانک ہوا کیا ہے، وہ اس طرح اچانک انہیں کہاں لے کر جا رہی تھی اور کس ریزن سے ان کے موبائل بھی اپنے قبضے میں لے گئی تھی۔ محروسہ نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تھا، ہمدان روم میں نہیں تھا۔ سفیان پر رات کو ہی حملے و افندی ولا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہباز افندی اپنے محالفین کا نام لیتے ان پر شک کر رہے تھے، مگر وہ اس وقت ان کے خلاف ایکشن لے کر کوئی اسکینڈل نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے اہم پریسا اور سفیان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی پر ہوئے اس حملے پر بھی خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ وہ پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب کال کے واقعے کے بعد پریسا عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف شاویز اسکندر کی دفعہ، دوسری جانب اس کے ہر مشکل وقت میں محافظ بن کر پہنچانا، اور سب سے بڑی بات کل جو اس نے سفیان کے ہاتھ پکڑنے پر شاویز کی آنکھوں میں چلتی آگ دیکھی تھی، وہ کوشش کے باوجود اس لمحے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ سفیان کو صرف اس کا ہاتھ پکڑنے پر گولی مار گیا تھا؟ نہیں، اس وحشی انسان غصے میں پاگل ہوگا کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کے ریزن کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پریسا اپنے دل کو تسلی دیتی بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹوں بعد اس کا نکاح رخصتی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، ابھی بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سنگ دل کو دل اور دماغ سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ٹھہر رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت زیادہ قابل رحم تھی۔ جب اسی لمحے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ اس کے ساری کزنز نے ایک ساتھ اس پر دمہ بول دیا تھا۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے وہ سب ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ افندی مینشن کا ہر فرد ایسے خوش تھا سوائے پریسا افندی کے، جس کی جان سلی پٹ کی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی اس نکاح سے انکار کر دے، چیخا پوری دنیا کو بتا دے کہ وہ شاویز اسکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور صرف اسی کے نام کی دلہن بننا چاہتی ہے، مگر ایسا کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا، کیونکہ شاویز اسکندر اس کی صورت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تم کون سا رخصت ہوگا کسی دوسری دنیا میں جا رہی ہو؟ تم نے تو صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے۔ فضا اس کے قریب آن بیٹھتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، تم تنگ مت کرو میری پری کو، یہ موومنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اریبہ بابی اسے گلے سے لگاتے اس کے آنسو پونچھتے فضا کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب ہلکی پھلکی مستی اور نوک جھونک کرتی پریسا کو تیار کرنے لگی تھی۔ پریسا جو ہر وقت چہکتی اور ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، آج اس کی یہ خاموشی اور اداسی ان سب کو حیران کر رہی تھی۔ اور یہی سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی کہ شاید وہ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی حسین لگ رہی، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ بیوٹیشین نے مہارت کے ساتھ اس کے دو آتشا حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ بہت کم ہی میک اپ کرتی تھی، اس لیے اس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ وہ لال عروسی جوڑے میں پور سجی نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں موتی کے پھول ڈال کر ڈھیلی سی چٹیاں میں مقید کر کے آگے کی جانب ڈال رکھے تھے۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان سب سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ پریسا کی سوجی دلفریب آنکھیں اور سوگوار اس کے حسین روح کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے نکاح کے لیے نیچے لے جایا جانا تھا۔ پریسا کو اپنی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے حواس کھو دے گی، جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنا شروع ہوا تھا۔ گول گول خوبصورت آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ شاویز اسکندر، پچھلے 5 گھنٹوں سے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں افندی مینشن کے باہر کھڑا کیے ہوئے اور اب تک 50 سے اوپر سگریٹ بھی پی چکے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا دوست ہر کیا چاہتا ہے۔ میں جانتا تھا تم بہت زیادہ اناپرست و پتھر دل ہو، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی محبت کے معاملے میں ان دونوں چیزوں کے انتہا کر دو گے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ انتقام لینے کے چکر میں اپنے دل کی بازی ہار چکے ہو، محبت کرنے لگے ہو پریسا افندی سے، اور آج اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہیں ہو پا رہا تم سے۔ کیوں خود پر اتنا ظلم کرے اور اس پر بھی ابھی بھی اسے بتا سکتے ہو پچھلے 5 گھنٹوں سے تمہاری نگاہیں پریسا افندی کی کمرے کی کھڑکی سے ہٹ نہیں رہی، اور تم کہتے ہو نفرت تم اس لڑکی سے۔ ہاضم کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کب سے اذیت میں مبتلا کہ شاویز اسکندر کو جھنجھوڑ کر رکھتے، جو نہ تو افندی مینشن کے آگے سے ہٹ رہا تھا اور نہ ہی اندر جا کر پریسا افندی سے نکاح کر اپنی ہار تسلیم کرنے کا ارادہ کر پا رہا تھا۔ نہیں ہے محبت مجھے سے، کتنی بار بتاؤں میں تم سب کو، میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے وہ شاویز اسکندر اتنی اعلیٰ ظرفی بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی کو اپنے دل کی رانی بنائے۔ شاویز کو ہاضم کی کہیں بات
کہیں محبت والی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ غصے سے جلاتا جیسے اس وقت خود سے بھی سخت ناراض لگا تھا۔ حازم کو لگ رہا تھا آن قریب اس کا بلیک بیسٹ موڈ آن ہونے والا ہے، اس لیے وہ اس حال میں اسے اکیلا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت وسیع اور افندی مینشن کے دائیں جانب کھڑے تھے، جہاں سے پریسا کا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس پورے افندی مینشن کا اکلوتا وارث شاویز اسکندر تھا، مگر اس وقت اس مینشن میں موجود ہر فرد انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس کر کے رکھتے۔ جب اسی لمحے دائیں جانب سے انہیں سیاہ لباس اور سیاہ نقاب میں ملبوس لڑکی اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کے پہچان گئے تھے کہ یہ ان کی گینگ لیڈر مہروسہ کمل ہے۔ محل تم جہاں کیوں آئی ہو؟ اگر تمہارے ایس پی کو شک ہو گیا تو الٹا معاملہ خراب ہو جانا ہے۔ وہ دونوں سر پھر لڑکی کو گھورنے لگے تھے، جو ہمیشہ ایسے اپنی لائف ڈینجر میں ڈالتی رہتی تھی۔ ڈونٹ وری، میرے ایس پی کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا، میں پورا انتظام کر کے ہی ہوں۔ ویسے بھی جب آپ دونوں مجھے میری مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑتے تو میں کیوں کروں ایسا؟ وہ دونوں جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، مہروسہ بھی شاویز کے ساتھ آ کر اسی کے انداز میں کھڑی ہو چکی تھی۔ اس میں ہم پر کوئی مشکل گھڑی نہیں آئی۔ شاویز نے گردن موڑ کر اسے گھورا تھا، جو نقاب اتارتی حازم کو دیکھا مسکرا رہی تھی۔ شاہزاد، ضروری تو نہیں نا کہ نکاح کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے؟ نفرت کے تحت بھی تو نکاح کیا جا سکتا ہے نا، جیسے حمدان نے کیا میرے ساتھ، آپ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا۔ مہروسہ نے حازم کے اشارہ کرنے پر ڈرتے ڈرتے بات کا آغاز کیا تھا۔ تم دونوں جو کرنا چاہتے ہو میں بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ میں بلیک اسٹار کا بلیک بیسٹ، مجھے بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرنا، میں جا رہا ہوں واپس۔ شاویز ان دونوں کو تیز نگاہوں سے گھورتا گاڑی کی جانب پلٹا تھا، جس دوران اچانک اس کی غیر ارادی نگاہ پریسا کے ٹائرز کی جانب اٹھی تھی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی تھی۔ سرخ اور روسی لباس میں سر سے پیر تک سجی اسے کوئی ابصرہ معلوم ہوئی تھی۔ وہ ٹائرز کی ریلنگ تھام کر کھڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ شاویز اسکندر کو لگا تھا وہ اب کبھی اس منظر سے نکل نہیں پائے گا۔ حازم اور مہروسہ بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے پریسا کو دیکھ چکے تھے۔ بہت خوش قسمت ہے سر، آپ، یہ لڑکی اتنی محبت کرتی ہے آپ سے۔ آج کل کے دور میں ایسی سچی محبت ملنا آسان نہیں، اور اس پرخلوص محبت کو ٹھکرانے سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں۔ مہروسہ نم آنکھوں سے بولی تھی، جبکہ حازم بس یہی دعا کرتا تھا کہ اس کا دوست اس غصے میں اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ نہ کر دے۔ مہروسہ اور حازم بہت اچھے سے سمجھتے تھے شاویز کو۔ وہ جانتے تھے شاویز اسکندر پریسا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ پریسا ہی وہ لڑکی تھی جسے شاویز اسکندر سے اتنی اہمیت ملی تھی، ورنہ اس کے سوا تو شاویز نے کبھی کسی لڑکی پر نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ 20 منٹ بعد پریسا کا نکاح ہے، مولوی صاحب افندی مینشن آ چکے ہیں۔ حازم نے اسے یکٹک پریسا کی جانب دیکھتا پاک اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ اٹھوا لو اس مولوی کو، شاویز پریسا پر نگاہیں گاڑے بولتا ان دونوں کو گہرے جھٹکے سے دوچار کر گیا تھا۔ دونوں شاویز کی جانب مڑے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو حازم کو یقین نہیں آیا تھا؟ مہروسہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ شاویز ان دونوں پر ایک نظر ڈالتے افندی مینشن کی جانب بڑھا تھا۔ پریسا اب ٹیرس سے ہٹ چکی تھی، شاید اسے نکاح کے لیے بلانے آ گئے تھے۔